بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا قصہ لے کر آیا ہوں جس میں ایک عورت مرتی ہے اور دوبارہ زندہ ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کو قبر کا حال سناتی ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اس عورت کی حالت دیکھ کر تمام لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ہی ایک بستی تھی، وہ شخص دوڑا اس بستی میں گیا اور لوگوں کو وہاں سے جمع کر کے قبرستان لے آیا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ جب سب کو یقین ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے علماء سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ لوگوں نے اس کی طرف چادریں پھینکی تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈانپ لے۔ اس عورت نے اپنے آپ کو جلدی سے ڈانپا اور فوراً قبر سے نکل کر دوڑ لگا دی۔ وہ اپنے گھر کی طرف دوڑے جا رہی تھی اور لوگوں کا مجمع اس کے پیچھے پیچھے دوڑا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر پہنچی اور اس نے جا کر ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ تمام لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس عورت نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر کے کنڈی لگا رکھی ہے۔ لوگوں نے دروازے پر دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والے شخص اندر آئے اور اندر آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے اور ایمان مضبوط تھا، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس عورت نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بال بھی نہیں تھا، بالکل خالی کھوپڑی موجود تھی، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تیرے بال کہاں گئے اور تیرا سر کا چمڑا کہاں گیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف کا عالم ہوگا۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ جس پر اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر میک اپ کرتی تھی، لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک ناخن بھی موجود نہیں تھا، سارے کے سارے ناخن غائب تھے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ناخن کہاں گئے، عورت نے جواب دیا کہ میں ناخن پالش لگانے کی وجہ سے اس سزا کی مرتکب ہوئی ہوں، میرے سارے ناخن نوچ لیے گئے ہیں۔ چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے اور ناخن بھی کھینچ دیے گئے۔
اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی، جیسے کہ مردہ ہو گئی ہو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ دوبارہ لاش بن گئی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو دوبارہ قبرستان لے جا کر دفنا دیا۔ تو یہ تھا آج کا قصہ، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کتنا ہولناک انجام ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور خواتین کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو خود کو ڈانپ کر گھر سے نکلیں، تاکہ کسی نامحرم مرد کی آپ پر نظر نہ پڑے۔ تو اب ملتے ہیں اگلے قصے میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔